الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز سٹریم HD میں خوش آمدید۔ عمران خان نے جیل برو تحریک کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا ہے، تاریخ کا اعلان کر دیا ہے، دن کا اعلان کر دیا ہے کہ کس دن سے گرفتاریاں شروع ہوں گی اور باقاعدہ طور پہ جیل برو تحریک کا آغاز ہو جائے گا PTI کی طرف سے۔ عمران خان نے واضح طور پہ بتایا ہے کہ ہم 22 فروری سے جیل برو تحریک شروع کر رہے ہیں، اور یعنی کہ بدھ والے دن سے 22 فروری سے جیل برو تحریک کا باقاعدہ طور پہ آغاز ہو جائے گا۔ اور عمران خان کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ تیار ہیں، جو کہ گرفتاریاں دینے کے لیے بالکل تیار ہیں، ان کی لسٹیں تیار ہو چکی ہیں، یہ لوگ آئیں گے اور گرفتاریاں دیں گے۔ میں آپ کے بتاتی جاؤں کہ اس وقت پاکستانی جیلوں میں جو کیپیسٹی ہے وہ 65,000 قیدیوں کی ہے، اور اس میں آلریڈی 90,000 قیدی موجود ہیں، یعنی کہ پہلے بھی 65,000 لوگوں کی کیپیسٹی ہے، 90,000 موجود ہیں، پہلے ہی زیادہ قیدی ہیں، اور 25,000 زیادہ قیدی جو ہیں وہ جیلوں میں رہ رہے ہیں۔ تو ایسے میں مزید ہزاروں افراد اٹھ کے آ جاتے ہیں اور جیل برو تحریک کے نتیجے میں وہ بھی گرفتاریاں دینا چاہتے ہیں، تو اس سے پھر نظام بڑا چوپٹ ہوگا، بڑی اس سے خرابی پیدا ہوگی، ایک دم سے سسٹم جام ہو جائے گا۔ تو اب ایسے وقت میں جبکہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، PDM اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہی اور گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، کبھی اعظم سواتی کو گرفتار کر لیا، کبھی شہباز گل کو گرفتار کر لیا، شیخ رشید کو کر لیا، کبھی پرویز الہی کے گھر میں چھاپے، کبھی عمران خان کو گرفتاری کے لیے روزانہ رات زمان پاک میں جو تماشا چل رہا ہے، روزانہ رات جس طرح سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں اور وہ شیر آیا والی سچویشن جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو یہ سارے صورتحال دیکھ کے اب اس کے نتیجے میں ظاہر ہے عمران خان کو پھر جیل برو تحریک جو ہے وہ شروع کرنی پڑی ہے۔ تو اب اس میں اس وقت جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے وہ عدلیہ کی نظر آ رہی ہے، کہ اگر عدلیہ، عمران خان نے بھی کل کہا کہ اگر عدلیہ آئین پر عمل درآمد نہیں کروا سکتی تو اس سے بڑی جو بربادی ہے وہ کوئی نہیں ہو سکتی۔ تو ایسے میں اگر عدلیہ سو موٹو نوٹس لیتی ہے اور سامنے آتی ہے اور اس کے لیے کوئی سٹیپس اٹھاتی ہے، کیونکہ اس وقت جو اللہ اور ان کے رسول کے بعد ہمارے پاس جو ایک آس ہے دنیا میں، وہ عدلیہ ہی کی طرف ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ عدلیہ نوٹس لے اور ہم سب کو اس مصیبت سے نکالے اور انصاف فراہم کرے۔ تو ایسے میں اگر تو عدلیہ سامنے آتی ہے تو وہ صورتحال بدل سکتی ہے، اور ایسے وقت میں جب کہ سب عدلیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور عدلیہ ہی واحد آسرا ہے کہ جس کے ذریعے حالات بدلے جا سکتے ہیں، ایسے میں PDM نے اب ججز کے بارے میں اور عدلیہ کے بارے میں ان کو پریشر میں لانے کے لیے عجیب و غریب قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے ہیں، اور یہ ان کی پرانی ہسٹری ہے، پہلے بھی یہ ججز کے بارے میں، عدلیہ کے بارے میں خوفناک بیانات دیتے رہے ہیں۔ 90s میں نواز شریف نے یعنی کہ بڑے سخت قسم کے بیانات دیے تھے عدلیہ کے بارے میں، اور بعد میں یہ کوشش پرویز مشرف نے کی، بعد میں اس کے بعد پیپلز پارٹی آئی 2008 سے 2013 میں، انہوں نے بھی یہی حرکت بار بار کی، اور پھر جب نواز شریف کو نکالا گیا اس ملک سے تو تب بھی انہوں نے ججز پہ اور عدلیہ پہ بات کی تھی۔ تو اب پھر دوبارہ وہی سب کچھ شروع ہو گیا، ججز کی آڈیوز اور ویڈیوز لیک شروع ہو گئی ہیں، اور پہلے ججز کی جو آڈیوز ہیں انہیں لیک کیا گیا، اس کے بعد پریس کانفرنس کی گئی، پھر سوشل میڈیا میں وہ جو آڈیو لیک کی گئی تھی وہ وائرل ہو گئی، اور اس کے یعنی کہ سب کچھ جیسے پلان سے ہو رہا ہو۔ اس کے بعد جو پاکستان بار کونسل ہے اس نے بھی اس کی حمایت کر دی اور کہا کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اگر تو یہ فیک ہے تو اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، اگر یہ ریئل ہے تو یہ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ پاکستان بار کونسل کی طرف سے یہ جو حمایت آئی ہے، تو پاکستان بار کونسل کون ہے؟ پاکستان بار کونسل کے چیئرمین بھی اٹارنی جنرل آف پاکستان ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کون ہے، کس کے انڈر کام کرتے ہیں؟ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر کام کرتے ہیں۔ تو گورنمنٹ کس کی ہے؟ PDM کی گورنمنٹ ہے، اور یہ لوگ جو ہے انہوں نے تو لیکس کی ہیں، یہ لیکس تو ہو ہی ان کی طرف سے نہیں ہے۔ تو ایسے میں اب یہ جو صورتحال بن رہی ہے، اب دو الگ لوگوں کی جو آڈیوز ہیں وہ غیر قانونی طور پہ حاصل کی گئی، اور پھر اس کے بعد انہیں تیسرے جج کے ساتھ جوڑا گیا، اور پھر نواز شریف صاحب لندن میں بیٹھ کے اس پہ بیانات دے رہے ہیں، یعنی کہ وہ شخص جو خود بھاگا ہوا ہے، جو خود یہاں کا اشتہاری ہے، مفرور ہے یہاں سے، یہاں کی عدالتوں سے، اور وہ اس وقت بیٹھا انہی ججز پہ اور اسی عدلیہ پہ بیانات دے رہا ہے۔ تو یہ اس وقت ساری صورتحال ہے۔ تو اب یہ جو سلسلہ اس وقت چل رہا ہے، پھر اوپر سے مزید دہشت گردی کی لہر آ گئی، یہ بھی ایک عجیب بات ہے، جب بھی الیکشنز کی بات ہوتی ہے دہشت گردی کا کوئی نہ کوئی واقعہ رونما ہو جاتا ہے۔ کراچی پولیس آفس میں کل KPO میں سنا کہ 8-10 لوگ جو تھے وہ دہشت گرد وہ داخل ہوئے اس کی عمارت میں، تو پھر اس کے بعد وہاں پر رینجرز گئی، پولیس گئی، اور انہوں نے آپریشن کیا
اور جو بھی لیٹسٹ صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ تمام دہشت گرد جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، ایک پولیس والا بھی شہید ہوا اس سب معاملے میں، ایک خاکروب کی بھی شہادت ہوئی، شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ تو اب لیکن یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں سوالات اٹھتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب بھی کسی ملک میں دہشت گردی کی اس قدر شدید لہریں اٹھیں گی تو پھر سوال تو اٹھے گا۔ تو وہ سوال یہ ہے کہ انٹیلیجنس کہاں ہے؟ اس ملک کی انٹیلیجنس کہاں ہے؟ وہ اس وقت کیا کر رہی ہے؟ اگر اسی طرح سے کبھی یہ نہیں کہ پشاور پولیس لائن میں حملہ ہو گیا، اب کراچی پولیس آفس میں دہشت گرد گھس آئے، تو اس وقت جو انٹیلیجنس ہے وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کی کارکردگی پہ جو ہے یہ بڑا سوال اٹھ رہا ہے۔ تو عدلیہ جو ہے وہ بھی اس وقت پریشر میں آ گئی ہے، اور پریشر میں اسے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح سے اب عدلیہ کو پریشر میں لایا جائے اور عمران خان کو الیکشن سے پہلے پہلے گرفتار کیا جائے، اور پھر الیکشن ان کی گرفتاری کے بعد کیے جائیں تاکہ وہ الیکشن کمپین میں حصہ نہ لے سکیں، اور شاید اسی طرح ہی ہم جیت جائیں، تو جو کہ پاسبل ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ اگر یہ عمران خان کو گرفتار بھی کر لیں گے تو اب عوام ان کی حمایت کرتی نظر نہیں آتی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ولاگ میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔